لیکن ایک کرسی سے ہٹ جانے پر وہ پاکستان کے عوام کو ورغلائے، اور پاکستان کو عوام کو اتنا شدید ورغلائے کہ پاکستان کی شہداء کو بھی نہ چھوڑے، پاکستان کے وہ شہداء جن کی وجہ سے ہماری آج سرحدیں محفوظ ہیں، ان کو بھی نہ چھوڑے، جن کے مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں۔ ہمارا ایسا صوبہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا، بہت برے وقت ہم نے برداشت کیے ہیں، ادھر سے ہی طالبان آئے، ادھر سے بار بار طالبان آئے، قلعہ بالسار پہ کبھی کسی نے اٹیک نہیں کیا، کبھی کسی نے فوجی کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک نہیں کیا، کبھی کسی نے ریڈیو پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا۔ ہم نے ہر حال میں پاکستان کی سلامتی کی دعا کی، اور ہر حال میں ہم لوگوں نے فوج کی ہمت بڑھائی ہے، ہمارے لوگ ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں بارڈر پہ، اور ان کی ہمتیں بڑھائی ہیں۔ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم وہ قوم ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی باتوں پہ ہم مذمت کریں گے۔ ہم اتنے گھر گئے ہیں ایک خاص گروہ کی وجہ سے، انہوں نے ہمیں دنیا میں اتنا گرا دیا ہے۔ ملکوں میں، جیسے آپ نے اس دن سنا DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، امریکہ میں کیپٹل ہل میں ہوا ہے، لوگ نکلے سڑکوں پر لیکن ان کو سزا ہوئی، فرانس میں لوگ نکلے ان کو سزا ہوئی، UK میں لوگ نکلے ان کو سزا ہوئی۔ یہ بڑی ممالک کی بات اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ان کے جو لیڈر صاحب ہیں وہ انہی ممالک کی بات کرتے ہیں، جو جن کے لیے وہ ان کے جو رفقا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، تو جو آپ کی ریڈ لائن ہے وہ انہی ممالک کا نام لیتے ہیں، انہی ممالک کا نام لیتے ہیں، لیکن وہاں پر قانون ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ 1 سال بعد ہم پاکستانی ہم اس کے لیے چیخ کے التجا کر رہے ہیں کہ کیوں 9 مئی والوں کو سزا نہیں مل رہی، کیوں 9 مئی والوں کو آپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ آ کے الیکشن لڑے۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا، آپ یقین کریں سارے پاکستان، ہم پولیٹیکل ورکر، ہم حیران ہو گئے۔ پاکستان کے قانون میں اگر آپ بجلی کا بل بھی نہ دیں تو آپ الیکشن کے قابل نہیں ہوتے۔ پاکستان کے قانون میں آپ کے اوپر اگر 1 لاکھ روپے ٹیکس بھی ہو تو آپ الیکشن کے قابل نہیں ہوتے۔